अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आदम शानु की हम्दो सना। हज़ूर अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म हज़ूर सरवर कायनात मफ़ख़्र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मां सैयदे सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन बेसहारों के सहारा यतीमों के रखवाले गारों में जा जाकर अपनी उम्मत के लिए रो रो कर दुआएं करने वाले अर्श पर जाने वाले रब्बे कायनात से मुलाकात करने वाले मेराज वाली रात रब्बे कायनात से मेराज का तोहफा लाने वाले फर्श पर आकर अपनी उम्मत को जन्नत की बशारतें सुनाने वाले जहन्नम के अजाब से डराने वाले अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिये अकीदत के फूल निछावर करने के बाद मोहतशम मुअज़्ज़ज़ सामिन व हाज़रीन, दोस्तों, बुज़ुर्गों, घर में बैठकर सुनने वाली माओं, बहनों, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे कायनात की तौफीक से हम सब को रब के घर में जुमातुल मुबारक की प्यारी घड़ियों के अंदर हम सबको कुछ सुनने सुनाने की सआदत हासिल हो रही है। दुआ है खालिक़ कायनात की बारगाह में मुझे हक सच बयान करने, हम सब को सुन सुनाकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाई। हज़रत मोहतरम, इंसान जब इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर जलवागर होता है, जब इंसान अपनी मां के पेट से इस दुनिया के अंदर सांस लेता है, जब बंदा इस कायनात के अंदर आकर, इस दुनिया के अंदर आकर अपनी आंखें खोलता है, तो गुनाहों से साफ सुथरा होता है। उसके नामे आमाल के अंदर कोई गुनाह लिखा हुआ नहीं होता। अब ये इंसान को रब ने जब दुनिया में भेजा तो गुनाहों से साफ भेजा। अब इंसान को चाहिए था
کہ جیسا رب نے صاف ستھرا بھیجا ہے اسی طرح صاف ستھرا پاک و صاف گناہوں سے بچ کے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کے جتنے بھی ایام لکھے ہوئے تھے، مقرر تھے، گزار کر صاف ستھرا ہو کر اس دنیا سے اگلے عالم کے اندر داخل ہو جاتا، اور پھر جب انسان اس دنیا کے لمحات کو گزر کر اگلے عالم میں داخل ہوگا، پھر یہ انسان کا جو جسم ہے اس کے اندر تغیر و تبدل آئے گا۔ لیکن کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جب انسان کو انسان قبر کے اندر رکھ کر واپس آ جائیں گے، کئی سالوں کے بعد کسی وجہ سے اگر اس انسان کی قبر شک ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے، تو دنیا کے انسان دیکھتے ہیں کہ ان بندوں کے اجسام جنہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے گناہوں سے پاک زندگی گزاری تھی، قبر کے اندر بھی ان کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ جسم تو دور کی بات، ان کے جسم کے ساتھ جو کفن لگا ہوتا ہے وہ بھی ویسے کا ویسا سلامت رہتا ہے۔ تو پھر جب اس قبر کے عالم سے اٹھ کر میدان محشر میں جائے گا تو کائنات کے اندر، دنیا کے اندر جیسی زندگی گزاری ہوگی، میدان محشر میں ویسے اس کو چمک عطا فرما دی جائے گی۔ جیسے زندگی گزاری ہوگی میدان محشر کے اندر، ویسے ہی اعضائے وضو، اس انسان کے ظاہری نظر آنے والے اجسام، جسم کے عضو، ان کے اندر ایک نور ہوگا، روشنی ہوگی، چمک ہوگی، اور یہ چمک لا تعداد انسانوں کے اندر، اربوں خربوں انسانوں کے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو نصیب ہوگی۔ اور محبوب اس چمک دمک کو دیکھ کر فرمائیں گے، ہاں یہ ہے میرے امتی، ہاں یہ ہے میرے کلمہ پڑھنے والے، ہاں یہ ہیں میرے لائے ہوئے اسلام پر چل کر زندگی گزارنے والے۔ رب کا محبوب جب فرمائے گا یہ میرے ہیں، رب فرمائے گا محبوبہ یہ تیرے نے تے ایو ہی تے میرے نے، جیڑے تیرے اوہی میرے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے محبوب کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جو محبوب کے بن گئے وہ رب کے بن گئے، اور جس سے رب کے محبوب نے فرما دیا یہ میرا نہیں، جو میرا نہیں، تو پھر اس کا کوئی بھی نہیں۔ جس کو رب کے محبوب فرمائیں گے یہ میرا ہے، سارے کہیں گے یہ میرا ہے۔ جب رب کے محبوب نے کہہ دیا یہ میرا ہے، سارے کہیں گے یہ میرا ہے۔ تو حضرات محترم، آج ہمیں یہ موقع ہے کہ ہم اپنے زندگی کے ایام گناہوں سے مبرہ، گناہوں سے مبرہ، پاک
صاف ستھرے ہو کر گزاریں. اگر ان گناہوں کو لے کر ہم دنیا میں رہے تو ان گناہوں کی بدبو، ان گناہوں کی نجاست سے پیدا ہونے والی بدبو دنیا کو بھی خراب کرے گی. جب گناہ کریں گے تو نجاست سے لت پت ہو جائیں گے. جب نجاست لگتی ہے تو نجاست کے اندر بدبو ہوتی ہے، اور جب بدبو ہوتی ہے تو پورے معاشرے کو، جس جگہ پہ ہوتی ہے، جس محلے میں ہوتی ہے، جس گلی میں ہوتی ہے، گلی والوں کو، محلے والوں کو وہ جینا مشکل کر دیتی ہے. یہ تو ہمیں یہاں تو مشکل کرتی ہے، لیکن جب قبر کے اندر جائیں گے تو یہ آپ جانتے ہیں جہاں نجاست ہوتی ہے، نجاست میں بدبو ہوتی ہے، اور جہاں بدبو ہوتی ہے وہاں کیڑے بھی پیدا ہوتے ہیں. جہاں بدبو ہوتی ہے نا، جہاں بدبو ہوتی ہے وہاں پہ کیڑے بھی ہوتے ہیں. پھر یہی بات تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قبر کے اندر جب ہم اپنے بھائی کو، باپ کو، بیٹے کو، رشتہ دار کو قبر کے اندر رکھ کر آتے ہیں، اگر وہ انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے، زمین کے اوپر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک رکھتا ہوگا، صاف رکھتا ہوگا، اپنے جسم کو خوشبودار رکھتا ہوگا، نیک اعمال کرتا ہوگا، جب قبر کے اندر رکھا جائے گا تو یہ جسم قبر کے اندر بھی سلامت رہے گا. خوشبو کے اندر کبھی کیڑے کیڑے پیدا نہیں ہوتے. کیڑے ہمیشہ وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں چیز خراب وہاں ہوتی ہے، پھر اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. جب بدبو پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر کیڑے پیدا ہوتے ہیں. قبر کے اندر کہا جاتا ہے جسموں کو کیڑے مکوڑے کھائیں گے. کہا جاتا ہے قبر کے اندر سانپ بچھو آئیں گے، کیڑے مکوڑے آئیں گے، اس انسان کے جسم کو کھائیں گے. لیکن کون سے جسم کو کھائیں گے؟ سمجھنا ہے. جس جسم کے اندر بدبو ہوگی، بدبو کن کی ہوگی؟ گناہوں کی ہوگی، نجاست لگی ہوگی. گناہوں کی نجاست سے اپنے جسم کو لت پت کر کے، گناہوں کو دنیا میں رہتے ہوئے کر کے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے پاؤں سے، اپنے دماغ سے، اپنی زبان سے گناہ کر کے جب یہ قبر کے اندر جائے گا یہ جسم خراب ہو جائے گا. یہ جسم خراب ہو جائے گا. جب خراب ہوگا تو اس جسم کے اندر بدبو پیدا ہوگی. جب بدبو پیدا ہوگی تو پھر کیڑے مکوڑے پیدا ہوں گے. جب کیڑے مکوڑے پیدا ہوں گے تو یہ انسان کے جسم کو کھا جائیں گے. پھر قبر کو کھولا جاتا ہے تو بچتا کچھ نہیں، پھر رہتا کچھ نہیں. اور کیڑوں کا آغاز پتہ ہے کہاں سے ہونا ہے؟ قبر کے اندر. غور کرنا ہے. بتانا چاہتا ہوں، اگر چاہتے ہیں دنیا کے اندر بھی خوشبودار رہیں، اگر چاہتے ہیں ہم دنیا کے اندر لوگوں کو خوشبو بانٹنے والے بن جائیں، تو پھر قبر کے اندر بھی یہ جسم سلامت رہیں گے. امام بخاری کے بارے میں سنا ہوگا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ سمرقند کے علاقے سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کی قبر مبارک ہے. جب یہ فوت ہوئے، جنازہ پڑھا گیا، ان کو کفنایا دفنایا گیا، جس مٹی کے اندر ان کو رکھا گیا، جس مٹی کے اندر ان کو رکھا گیا تو رب کائنات نے اس مٹی کے اندر خوشبو پیدا فرما دی. اس قبر کی مٹی کے اندر خوشبو پیدا فرما دی. خوشبو آنے کی وجہ ہے تو وہ بھی انسان. یہ ہمارے قبرستان میں بڑے بڑے لوگ ہم دفنا کے آتے ہیں،
ہیں تو یہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان، لیکن ان کی قبر سے خوشبو آتی ہے، ان کی قبروں سے خوشبو آتی ہے۔ کوئی خوشبو لگا کر نہیں آتا، کوئی خوشبو لگا کر نہیں آتا، بلکہ یہ خوشبو رب کائنات ان کے جسموں کے اندر پیدا فرما دیتا ہے۔ جب جسم کے اندر خوشبو ہو، کبھی دیکھا ہوگا ہم پھول لیں نا، پھول اگر کسی پانی کے اندر پھول کو رکھ دیں، کسی مٹی کے اندر رکھ دیں، تو پھر چند لمحات کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد اس پانی کے اندر سے اس پھول کو نکال بھی دیا جائے تو پھر بھی پانی کے اندر سے خوشبو پھول کی وجہ کیا؟ اس مٹی کے اندر سے بھی پھول کی خوشبو آتی ہے۔ اسی طرح یہ تھا رب کائنات نے امام بخاری کے جسم کو پھول بنا دیا۔ جب اس پھول کو مٹی کے اندر رکھا گیا، مٹی کے اندر خوشبو پیدا ہو گئی، پھر مٹی کے اندر خوشبو پیدا ہوئی ہے، محلے والے گلی والے اس خوشبو کو محسوس بھی کرتے ہیں، یہ کتابوں میں عام لکھا ہے۔ اور پھر لوگ مٹی اٹھا کر گھروں میں لے جاتے، پھر بھی خوشبو ختم نہ ہوتے تھے۔ تو آئیے مٹی کے اندر خوشبو پیدا کرنی ہے، یہ جسم کو سلامت رکھنا ہے، تو پھر دنیا کے اندر گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ اس گناہوں کی نحوست اس جسم کے اندر کیڑوں کو پیدا فرما دیتی ہے۔ اس جسم کے اندر کیڑے مکوڑے آ جائیں گے، اور جب کیڑے مکوڑے آئیں گے تو وہ خوراک یہ جسم ان کی بن جائے گا۔ لیکن انبیاء کے جسم محفوظ، وجہ کیا؟ اولیاء کے جسم محفوظ، وجہ کیا؟ اللہ کے پیاروں کے جسم محفوظ، وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے خوشبو پھیلائی تھی، رب کائنات نے قبر کے اندر بھی ان کے جسموں کو سلامت رکھا ہے۔ اور جو دنیا کے اندر گناہ کرتا ہے، گناہوں کی نحوست دنیا کے اندر بھی ملتی ہے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ جب انسان اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے، انسان جب اپنی زبان کو ہلاتا ہے، حرکت دیتا ہے اور جھوٹی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، تو اس جھوٹی بات نکالنے سے اللہ کے معزز فرشتوں کو بدبو آتی ہے، اور وہ اللہ کے معزز فرشتے اس بندے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب مختلف قول ہیں کہ کتنے دور ہوتے ہیں، میلوں میل دور چلے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ بدبو جھوٹ کی اتنی ہے، غیبت کا گناہ اتنا ہے، بدبو اتنی ہے۔ رب کائنات کے محبوب نے مثال دے کر سمجھایا تھا، اے انسانوں سن لو۔ پیارے محبوب فرما رہے تھے، اے میرے صحابہ سنو۔ چلتے چلتے نا مردار بکری پڑی تھی، مردار مری ہوئی بکری۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کا گوشت کون کھائے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ، اس کا کون گوشت کھائے گا؟ اس کا تو کوئی گوشت نہیں کھائے گا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اپنے بھائی کی بیٹھ کر کہیں بھی، آج تو غیبت عام ہے، آج تو ہماری وہ محفل مکمل ہی نہیں ہوتی جس میں غیبت نہ ہو، وہ ہماری مجلس مکمل ہی نہیں ہوتی جس میں جھوٹ نہ ہو، وہ محفل ہماری ادھوری کی ادھوری رہتی ہے جہاں پہ چغلی نہ ہو، جہاں پہ دھوکے کی بات نہ ہو، جہاں پہ ہر گناہ کی باتیں وہاں ہوتی ہیں، پھر وہ محفل مکمل ہوتی ہے، ورنہ وہ محفل مکمل ہی نہیں ہم کرتے۔ تو غیبت ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، مردہ یعنی مردار کے اندر تو خوشبو آتی نہیں ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگو، جب وہ کھائیں گے تو پھر کیا ہوگی؟ بدبو ہی آئے گی نا۔ جب بدبو آئے گی تو یہ معاشرہ یہ آج ہمارا معاشرہ قرب و جوار، معاشرے والے قرب و جوار میں کیا ہے؟ یہی تو ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ آج مسجدیں ویران ہیں، بازار آباد ہیں، سینما آباد ہیں، گلی محلے آباد ہیں، لیکن رب کے گھر
ویران ہو چکے. آج اخباری جن کی اخبار چلتی ہے وہ تو اخباریوں کی اخبار تو موجود ہے، لیکن نہیں ہمارے گھروں میں تو قرآن کی تلاوت موجود نہیں. ہر گھر کے اندر اخبار کی تلاوت تو ہوتی ہے، اگر تلاوت نہیں ہوتی تو رب کے قرآن کی ہمارے گھر میں نہیں ہوتی. وجہ کیا؟ یہی آج ہماری نحوستیں ہمیں لے کر بیٹھی ہیں. میرے دوستو بزرگوں، رب کائنات ہم سب کو یہی بتا رہا ہے، ہم سب کو یہی بتا رہا ہے کہ لوگوں سنو، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچا لو. رب کا قرآن کہہ رہا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو دور رکھو ظاہری اور باطنی، ظاہر کے گناہوں سے بھی اور باطن کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو کیا کرو؟ بچاؤ. وجہ کیا ہے؟ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو گناہ کا عمل کرے گا اس کو سزا بھی ملے گی. مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو بھی عمل برا کرے گا، سو گناہ کا عمل کرے گا تو یجزا بھی، اس کو جزا بھی سزا بھی ملے گی. دنیا کے اندر بھی ملتی ہے، دنیا کے اندر بھی ملتی ہے، قبر کے اندر بھی ملے گی، میدان محشر کے اندر بھی ملے گی، اور پھر پل صراط پہ بھی ملے گی. پھر اگلا جو فیصلہ ہے وہاں تو ہے ہی سزا سزا. بلکہ میں ابھی پڑھ رہا تھا، قبر کے اندر اور جب بندہ جہنم میں چلا جائے گا نا، جہنم کے اندر چلا جائے گا، تو جو دنیا کے اندر گناہوں میں عام لت پت رہتا ہوگا، جہنمیوں کو اس سے بھی بدبو آئے گی. جہنمی بھی تنگ ہو جائیں گے کہ اے اللہ کے بندے، تو دنیا میں رہتا ہوا کون سے گناہ کر کے آیا ہے؟ ہم جہنمی تو ضرور ہیں، جہنم میں آئے ہوئے تو ضرور ہیں، لیکن ایسی بدبو ہمارے جسموں سے نہیں آ رہی جو تمہارے جسم کے اندر سے آ رہی ہے. اس گناہوں کی نحوست جہنم کے اندر بھی ہوگی، اور جہنمی بھی پناہ مانگے گے، یا اللہ ہم کو اس جہنمی سے دور کر دے، یا اللہ ہم کو اس جہنمی سے بچا لے. اب دیکھیے یہ گناہوں کی نحوست جہنم کے اندر بھی نہیں چھوڑے گی. تو میرے دوستو بزرگوں، آج رب کا قرآن ہمیں یہ جھنجھوڑ کر بتا رہا ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچ جا، گناہوں سے بچ جا. اب گناہوں سے بچتا انسان کب ہے؟ گناہوں سے کب بچتا ہے؟ جب اس کا علم ہوتا ہے. گناہوں سے کب بچتا ہے؟ جب علم ہوتا ہے. ہم سب جانتے ہیں، یہاں بچہ بیٹھا، بچہ جانتا ہے، جتنے میرے دوست احباب بزرگ بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں زہر کیا چیز ہے. زہر کوئی کھانے کو تیار ہوگا، ایک دفعہ کھا لیتے ہیں. زہر، سانپ، ہر انسان جانتا ہے نا سانپ کیا ہے، دشمن ہے، یہ ڈس لیتا ہے. وہ سانپ چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی چھوٹے سانپ کو اپنے ہاتھ پہ رکھنا پسند کرے گا؟ زہر تھوڑی سی کھانا کوئی پسند کرے گا؟ اسی طرح میرے دوستو بزرگوں، جب ہمیں پتہ ہے، اگر کہا جائے ہم 140-50 بسکٹ لا کے رکھتے ہیں، 40-50 2-3 پیکٹ کھولتے ہیں، بسکٹ لاتے ہیں مہمانوں کے لیے، اور مہمان کو بتا دیتے ہیں ان میں سے ایک بسکٹ ایسا ہے جس کو زہر آلود ہے. صرف ان بسکٹوں میں ایک بسکٹ ایسا ہے جو زہر آلود ہے، اس پہ زہر لگایا گیا ہے، زہر ڈالا گیا ہے. ذرا غور کرنا ہے، صرف ایک بسکٹ ہے جس پہ زہر لگایا گیا ہے، باقی کسی بسکٹ پہ زہر نہیں. آپ مہمان کے سامنے رکھتے ہیں
और मेहमान को बताते हैं, जरा तवज्जो से सुनिएगा, जरा अपने दिमाग को हाजिर नाजर देकर जवाब दीजिएगा, क्या वो मेहमान उन बिस्कुटों में से किसी को खाना पसंद करेगा? हालांकि भाई एक जहर वाला है, हालांकि एक जहर वाला है, लेकिन वो मेहमान जानता है हो सकता है जिस पे जहर लगी वो ही मेरे हाथ में आ जाए, लिहाजा बेहतर नहीं है मैं एक भी ना खाऊं, लिहाजा बेहतर नहीं है मैं एक भी ना खाऊं, कि एक भी मैं उठाऊं और वही मेरे पेट के अंदर चला जाए, मेरे जिस्म के अंदर चला जाए, और उस जहर की वजह से ये ना हो कि मैं मर जाऊं, तो कोई पसंद नहीं करेगा, यकीनन नहीं करेगा। जरा गौर तो कर, जरा गौर कर कि जहर का सिर्फ एक बिस्किट खाना पसंद नहीं करता, तो फिर गौर तो कर, रब्बे कायनात का कुरान कहता है कितने गुनाहों की निशानदही करता है, जरा गौर करके फिर बताना है। हम सब जानते हैं या नहीं कि नमाज पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, नमाज पढ़ने से, और नमाज नहीं पढ़ेंगे तो पता है? फिर जरा गौर तो करिए, रब का कुरान हमें 700 से ज्यादा मर्तबा ये फरमा रहा है नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ोगे तो सवाब दूंगा, अगर नमाज छोड़ोगे तो फिर क्या होगा? सजा मिलेगी, गुनाह होगा, और जब गुनाह होगा तो फिर यही तो बड़ा सबसे जाहिर है, यही तो जाहिर है कि जब इंसान इन नेकी के कामों को नहीं करता। अच्छा, रब का कुरान फिर हमें बार बार कहता है, जब मैंने पिछले में कई दफा ये अर्ज किया हुआ है, जब कुरान पढ़ते हैं ना, कुरान पाक की तिलावत करें, तो कुरान के अंदर बार बार तकवे का, तकवा तकवा तकवा, बल्कि कुरान की पहली आयत, पहली सूरत का आगाज अल बकरा, उसका आगाज ही करते हैं तो आखिरी पहली आयत का आखिरी लफ्ज क्या आता है? हुदल लिल, वहां मुत्तकीन का आगाज हो गया। अब कुरान पढ़ते जाएं तो रब्बे कायनात ने कुरान के अंदर कितनी दफा तकवा 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 फरमाया है, जरा गौर तो कर, यह तकवा कैसे आता है, यह तकवा कैसे आता है? नमाज पढ़ने से तकवा नहीं आएगा भाई, इस तकवे का माना असल क्या है? हाँ, वो नमाज पढ़ने का हुक्म है, ये ना समझिएगा कि मैं कह रहा हूं नमाज नहीं पढ़नी। असल तकवा किसको कहते हैं? असल तकवा जो रब ने हुक्म दिया उनको तो करना है, लेकिन असल तकवा कब आता है कि जिससे रब ने मना किया, जिससे रब ने मना किया, जब बंदा उनसे रुकता है, जब बंदा उनसे रुकता है तो फिर रब्बे कायनात सो बंदे के दिल में तकवा अता फरमा देता है। तकवा जिनसे रोका गया फिर पैदा होता है। रब फरमाता है नमाज नहीं छोड़नी, हम छोड़ें तो तकवा पैदा हो जाएगा। मेरे दोस्त बुजुर्गा, अगर एक बंदा नमाज पढ़ता रहे, नमाज पढ़े, 5 वक्त की पढ़े, हम यहां घंटा बैठेंगे, अब सवा घंटा बैठेंगे, अल्लाह का कुरान सुनेंगे, महबूब का फरमान सुनेंगे, औलिया अल्लाह का कोई जिक्र सुनेंगे, अपने आप को, अपने जिस्म के अंदर बहुत कुछ महसूस करेंगे। जब बैठेंगे तो अल्लाह के अनवार तजल्लियात का नुज़ूल होता है। रब्बे कायनात का महबूब फरमाता है, जब रब्बे कायनात के घर में से किसी घर के अंदर जब लोग जमा होते हैं, जब जमा होते हैं, अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, महबूब का फरमान पढ़ते हैं, तो होता क्या है? नाज़लत अलैहिमुस सकीना व गाशियतहुमुर रहमा, रब्बे कायनात की रहमत का भी नुज़ूल होता है और अल्लाह के फरिश्ते उसको आकर ढांप लेते हैं। भाई जब बैठेंगे तो अनवार तजल्लियात का ज़ुहूर होगा। अब यहां हम अनवार तजल्लियात जमा करते हैं, अनवार तजल्लियात हमारी यहां जमा हो रही हैं, लेकिन हम मस्जिद से निकलें, हम मस्जिद से निकलें, अगर निकलने से पहले एक और बात समझाऊं, एक मिसाल देकर समझाऊं। हम बैठे हैं, यहां अनवार तजल्लियात जमा हो रही हैं, हमारे जिस्म के अंदर, हमारे अज़ा के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर अल्लाह की तरफ से नूर नाज़ल हो रहा है, नूर नाज़ल हो रहा है, ये नूर तो आ रहा है। लेकिन कभी आपने देखा होगा, हम वॉशरूम में जाएं,
واش روم میں جائیں, وہاں ٹوٹی کے نیچے لوٹا رکھا ہو, واش روم کے اندر ٹوٹی لگی ہوئی ہے, ٹوٹی کے نیچے لوٹا رکھا ہوا ہے, لیکن لوٹے کے اندر بڑا سوراخ ہوا ہے. ذرا غور کرنا ہے, ذرا سا غور کرنا ہے. ٹوٹی لگی ہوئی ہے, اوپر ٹینکی رکھی ہوئی ہے, ٹینکی کے اندر پانی موجود ہے, ٹوٹی کھولیں گے لوٹے کے اندر آئے گا, لیکن لوٹے کے اندر کیا ہے؟ ذرا غور کرنا ہے, پھر غور کرنا ہے. اب ہم نے ٹوٹی کھول دی, اب بیٹھے ہیں کہ لوٹا پر ہو جائے, لوٹا بھر جائے, میں اس کو استعمال کروں گا. ذرا غور کرنا ہے, توجہ کرنی ہے کہ لوٹا بھر جائے گا. لوٹے کے اندر سوراخ ہے, جب ہم چلاتے ہیں ٹوٹی پانی ضرور آتا ہے, لیکن ادھر سے آتا ہے دوسری طرف سے نکل رہا ہے. لیکن اسی کی ایک اور مثال سمجھیں, ہم اپنے واش روم کے اندر, غسل خانے کے اندر ایک بالٹی رکھتے ہیں, ہم نے ٹوٹی بند کر دی, ہم نے ٹوٹی بند کر دی, بالٹی رکھی ہوئی ہے ٹوٹی کے نیچے. اب اس ٹوٹی کے اندر سے پانی کا ایک قطرہ نکل رہا ہے, پانی کا ایک قطرہ نکل رہا ہے, ہم نے نیچے بالٹی رکھی ہوئی ہے, پانی کا ایک قطرہ نکل رہا ہے, ادھر سے فل ٹوٹی کھولی ہے تو لوٹا بھرتا نہیں, لوٹا بھرتا نہیں ہے. ادھر بالٹی رکھی ہے, ایک پانی کا قطرہ نکل رہا ہے, جب ہم تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں تو اس کے اندر پانی جمع ہو چکا ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے تو بالٹی بھر جاتی ہے, پانی کا ایک قطرہ آ رہا ہے, بالٹی پھر بھر گئی, ادھر پوری ٹوٹی کھولی ہے, لوٹا بھرتا نہیں. وجہ کیا ہے؟ آج ہم اگر 5 وقت نماز پڑھیں, نماز پڑھ کے مسجد کے دروازے سے نکلیں, کسی کی غیبت کریں, کسی کی چغلی کریں, کسی سے جھوٹ بولیں, جو نور جمع ہوا تھا وہ ہم نے سارا نکال دیا. یہ ہے اس لوٹے کی مثال, اس لوٹے کی مثال کہ جمع پانی تو آ رہا ہے, پانی تو لوٹے کے اندر آ رہا ہے, لیکن دوسری طرف سے نکلتا جا رہا ہے. نماز پڑھیں گے, مسجد کے اندر بیٹھیں گے, اللہ کا قرآن سنیں گے, محبوب کا فرمان سنیں گے, انوار و تجلیات کا نزول ہوگا, لیکن جیسے ہی مسجد سے نکلیں گے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کسی کے غیبت کی, نور چلا گیا, کسی سے جھوٹ بولا, نور چلا گیا, وہ انوار و تجلیات ختم ہونا شروع ہو گئی. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں قیامت والے دن ایسا ہوگا, نمازیں بڑی پڑھی ہوں گی, روزے بڑے رکھے ہوں گے, زکاتیں بڑی دی ہوں گی, حج بھی کیے ہوں گے, نفلی صدقات بھی کرتا رہا ہوگا, لیکن رب کائنات جب میدان محشر میں اس کو کھڑا کرے گا, ادھر سے ایک بندہ آئے گا, عرض کرے گا مولا اس نے مجھ پہ ظلم کیا, یا اللہ اس نے مجھ پہ زیادتی کی, یا اللہ اس نے میری فلانی چیز پہ حملہ غصب کیا تھا. اللہ فرمائے گا اس کے نیکیوں میں سے وہاں پیسہ تو نہیں چلے گا نا, وہاں روپیہ پیسہ, وہاں لین دین درم و دینار سے تو نہیں ہونا نا, وہاں لین دین ہونا تو کیا ہونی ہے؟ یا نیکیاں لے یا نیکیاں دے, نیکیاں لے تے یا نیکیاں دے. ذرا غور کرنا ہے, بڑا کچھ کیا ہوگا, بڑا کچھ کرنے کے بعد دنیا سے کیا ہے, لیکن میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا رب کے کٹہرے میں. یوم یقوم الناس لرب العالمین, رب کہنا سارے انسانوں کو اپنے کٹہرے میں کھڑا کرے گا, پوچھے گا, سوال کرے گا. اب کہے گا یا اللہ, ایک بندہ عرض کرے گا یا اللہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا, رب فرمائے گا اس کو نیکیاں اس کی دے دو. دوسرا آئے گا یا اللہ اس نے میرے سے زیادتی کی, رب فرمائے گا اس کی نیکیاں اس کو بھی دے دو. تیسرا بندہ, چوتھا بندہ, یا اللہ اس نے میرا مال لیا تھا مجھے واپس نہیں کیا, رب فرمائے گا اس کی نیکیاں اس کو دے دو. آخرکار کیا ہو جائے گا؟ نیکیاں ختم. بندہ پھر آئے گا, عرض کرے گا مولا ان نے میرے تے بھی زیادتی کی تھی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کے گناہ آپ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو. نیکیاں ختم ہو گئی. اب نیکیاں تو نہیں, اس بندے کے نامہ اعمال دوسرا جو آیا ہے لینے کے لیے, رب فرمائے گا اس کے نامہ اعمال میں دیکھو کوئی گناہ تو نہیں. عرض کیا جائے گا مولا گناہ ہے, رب فرمائے گا دوسرے بندے کے پلڑے میں ڈال دو. تو یہی تو میرے دوستوں بزرگوں مثال ہے. ذرا سمجھ لیں گے تو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے کہ جب انسان
नेकियां करे लेकिन मस्जिद से निकले, कुरान की तिलावत तो करे लेकिन मस्जिद से निकले, रब का फरमान तो सुने, हदीस मुबारका तो सुने, लेकिन घर में, मोहल्ले में, गली में नहुस्से फैलाता रहे, तो ये गुनाह का वाबाल दुनिया में भी उसको मिलेगा कि सारी नेकियां खत्म, नेकियां भी खत्म हो जाएंगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गुनाहों से होता क्या क्या है, अब मैं इसका ज्यादा तो बात नहीं, सादा सा एक मफहूम ही अर्ज करता हूं। आज बंदा कहता है, एक बंदा अर्ज करता है, कारी सब नमाज़ां पढ़ने हैं, कुरान दी तिलावतां भी करने हैं, घर विच बरकत नहीं। भाई सारा कुछ करता हूं, कुरान की तिलावत भी करता हूं, नमाज भी पढ़ता हूं, सदका खैरात भी करता हूं, लेकिन घर में बरकत नहीं। तो ये बरकत उठने की सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? ये गुनाहों की नहूसत है, गुनाहों की नहूसत है। जिस घर में एक भी गुनाह है उस घर में बरकतें कहां से आएंगी? तो आज तो हमारे घर के घर बड़े पड़े हैं, सुबह फजर से हम शुरू होते हैं, पहला काम नमाज नहीं पढ़नी, सबसे पहला काम ये कि हमने फजर की नमाज नहीं पढ़नी। उठते ही बेगम ने हाथ में अखबार पकड़ा देना है, कुरान को हमने छूना ही नहीं, कुरान को हमने खोलना ही नहीं, अखबार हाथ में है। बल्कि आज तो अखबार से भी बढ़कर भी नहीं जी, हमारे जेबों के अंदर है वो मोबाइल है सबसे बड़ा। हम फजर के रात को सोएंगे तो रात को पता नहीं कितने कहेगा, यार दोस्तों ने मैसेज किया होगा, पैगाम दिया होगा, पता नहीं क्या क्या आया होगा। सबसे पहले सुबह उठते हैं तो मोबाइल को तलाशी लेते हैं। काश कि हम अपने नफ्स की भी तलाशी ले लें। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, शैतान इतना बड़ा दुश्मन नहीं, शैतान दुश्मन है, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान बड़ा दुश्मन है, खुला दुश्मन है, इसने ऐलान किया हुआ है। लेकिन शैतान से बड़ा पता है कौन दुश्मन है? जो हमारी बगल में रहता है, हम जिसको दोस्त कहते हैं, ये मेरा दोस्त है। शैतान ने कभी आपको जबरदस्ती करवाई आपसे? शैतान कहता है यार इत्थे कोई नहीं बैठा, जुत्ती सोहनी है, मस्जिद चो पहली बारी मैं ही निकलदा पिया, हाले सारे दुआवां करदे पैन, क्यों ना होवे जुत्ती चुक लवां। शैतान ने बस इतना ही कहना है, दिल च गल ही पानी है ना, शैतान ने दिल में बात डालनी है। शैतान सिर्फ दिल में बात डालता है, जबरदस्ती नहीं करवाता। लेकिन जिसको हम कहते हैं ये मेरा दोस्त है, वो दिल में बात भी डालता है, जबरदस्ती भी करवाता है। नहीं करवाते दोस्त कितने ही, हम कहते मेरा दोस्त है, यार आओ चलते हैं, फलां गली में चलते हैं, फलाना काम के लिए चलते हैं। एक दोस्त कहता है मैंने नहीं जाना, मैंने दिल में आया डाला है। अब वो कहता है दोस्त दूसरा मैंने नहीं जाना, वो कहते ना तू ना गई तो फिर साड़ी दोस्ती, हमारी दोस्ती वो जबरदस्ती भी करवाते हैं, हमारे साथ चल। शैतान सिर्फ दिल में बात डालता है। तो इसलिए रब का कुरान कहता है अल अखिल्लाहु, जो दोस्त होंगे अल अखिल्लाहु, अल अखिल्ला जिन्हों गहरा दोस्त कहते हैं, क़यामत वाले दिन दुश्मन बन जाएंगे। अल अखिल्लाहु यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व, दोस्त दोस्त के दुश्मन बन जाएंगे। कौन से दोस्त दोस्त के दुश्मन बनेंगे? यही जो जबरदस्ती करवाने वाले होंगे ना दुनिया के अंदर, वहां जाके दुश्मन बन जाएंगे। कहेंगे यार तेरी वजह तू ऐ मेरा कम होया है, अगर मैं तो नहीं जा रहा था तूने मुझसे जबरदस्ती करवाया था, मैं सिगरेट नहीं पीता था तूने मुझे जबरदस्ती लगवाया है, मैं ताश नहीं खेलता था तूने मुझे जबरदस्ती लगाया है, मैं गंदी महफिलों में नहीं बैठता था तो मुझे जबरदस्ती लेके गया है। यही तो दुश्मन बन जाएंगे। तो ये दोस्त उससे बड़े दुश्मन है शैतान से भी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों की नहुसत से बचाए। मौजू बड़ा तवील है, अगर इसमें मैं चलाऊं तो और भी चलता है, अगर इसमें बड़ी बातें हैं। अभी तो मैंने सिर्फ सादा सी बातें की हैं। कब्र के अंदर जाएंगे तो कीड़े मकोड़े किस वजह से पैदा होंगे भला? इन गुनाहों की नहुसत की वजह से। अल्लाह अमल की तौफीक